کا ذکر کیا جائے. حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام. اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے, اللہ بادلوں پہ سوار ہو کے آ جائے. یہ سوال کیا گیا جناب مفضل بن عامر نے جناب مولا جعفر صادق سے پوچھا, کہا مولا اس آیت کی تفسیر کیجئے, مولا اس آیت پہ روشنی ڈالیے. مولا فرماتے کیا آیت ہے, پڑھو. کہا مولا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2, تو پھر یہ بادلوں پہ بیٹھ کے کون آئے گا؟ تھوڑا سا میرے ساتھ بولے. مولا اللہ تو وجود رکھتا نہیں ہے, تو پھر بادلوں پہ بیٹھ کے کون آئے گا؟ شیعوں کا عقیدہ تھا, ہے, رہے گا کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے, اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ذات کا نام ہے. لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, یہ کلام اللہ کا ہے, حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام. کیا اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے؟ اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے. مولا اللہ تو وجود رکھتا نہیں, تو پھر یہ بادلوں پہ بیٹھ کے کون آئے گا؟ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم. حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام. عربی میں بادل کو غمام کہا جاتا ہے, عربی میں بادل کو غمام کہا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کیا اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پہ سوار ہو کے آ جائے, اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے؟ مولا جعفر صادق سے پوچھا, کہا مولا آپ بتائیے اس آیت کی تفسیر کیجئے, اس آیت کی تعبیر کیجئے. اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ذات ہے, اللہ تو وجود رکھتا نہیں ہے, پھر اللہ بادلوں پہ سوار ہو کے کیسے آئے گا؟ تاجدار ولایت کے چھٹے سردار امام جعفر صادق فرماتے ہیں مفضل سن, اللہ منظر کشی کر رہا ہے کہ کیا اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ قائم بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, العجل العجل, سبھی کہیں العجل العجل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بات پہ غور ہے جی؟ امام فرماتے ہیں اللہ منظر کشی کر رہا ہے کہ کیا اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ قائم بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے. میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں, مولا کا یہ لقب ہے, مولا کا نام نہیں ہے, لیکن معصوم کا فرمان ہے کہ جب بھی ریت کے سامنے لفظ قائم آئے تو ریت پہ واجب نہیں اوجب ہے کہ آداب میں اٹھ کے کھڑے ہو جائے. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. امام بارگاہ در سجاد میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہاں پہ گفتگو کرتا ہوں. میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو علامہ نہیں کہا, میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو علم والا نہیں کہا. یہ مدرسہ حسین سے جو علم کی خیرات مل رہی ہے اس پہ ناز ہے. کل میں نے جملہ کہا تھا کہ در سجاد کی خاک چاٹ کے جو یہ ذکر مل رہا ہے وہی آپ تک پہنچا رہا ہوں. لیکن مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ میں ممبر پہ پڑھ رہا ہوں, آپ مجھ سے ممبر پہ بات کیجئے. اگر کسی کو کوئی مجھ سے کوئی پریشانی ہے کہ یار تم امام زمانہ پڑھ رہے ہو, اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو ممبر پہ آ کے سوال کرے. ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کہ غدیری یہ پڑھ گیا. غدیری تمہارے باپ کا ذکر نہیں کر رہا, غدیری اپنے وقت کے امام کا ذکر کر رہا. اس لیے کہ تاجدار ولایت کے چھٹے سردار کا فرمان ہے امام العرض رب العرض. میں یہاں پہ ممبر پہ پہنچا ہوں کتابیں پڑھ کے, کانوں کو ہینڈ فری لگا کے یہاں تک نہیں پہنچے. امام کا فرمان ہے امام العرض, امام العرض رب العرض. مولا فرماتے ہیں امام زمین کا رب ہوتا ہے, اور جسے اپنے رب سے تکلیف ہو رہی ہے وہ اپنی پیدائش جا کے چیک کرے. درود
पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। अल्लामा साहब, किसी को इमाम ज़माना पाक बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा। किस लिए नहीं बर्दाश्त हो रहा? नाराए हैदरी। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जो इमाम ज़माना का मुनकिर है उसका वही हाल होगा जो नूह के बेटे का हुआ था। इसलिए कि नूह का बेटा भी पहाड़ पे चढ़ गया था, और किसी को अपने पुराने अब्बा याद आते हैं तो वो भी पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, सामने आके बात नहीं करते। कोई बात समझ आ रही है? हल यंज़ुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुलालिम मिनल गमाम। अल्लाह कहता है क्या इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पे बैठ के आ जाए? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, मुफस्सिल बिन उमर सुनो, अल्लाह मंजर कशी कर रहा है कि क्या इस इंतजार में बैठे हो कि कायम बादलों पे बैठ के आ जाए? ये तो अल्लाह मंजर कशी कर रहा है। तो बादलों पे जो बैठ के आएगा वो इमाम ज़माना होगा, और खाली मेरे वक्त के इमाम ज़माना बादलों पे बैठ के नहीं आएंगे। आगे अल्लाह ने कुरान की आयत में बताया है, ये दो काम है जो फरिश्ते साथ कर रहे हैं। एक इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी जी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, एक दरूद साथ पढ़ रहे हैं, और दूसरा इमाम के साथ काबे में आ रहे हैं। हल यंज़ुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुलालिम मिनल गमाम वल मलाइकतहु। अल्लाह कहते हैं क्या इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पे बैठ के आ जाए? बादलों पे जो बैठ के आएंगे वो इमाम ज़माना होंगे। बुलंदतर सलावत। इजाजत है भाईजान? मौला करीम आपको। क्या इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पे बैठ के आ जाए? तो बादलों पे बैठ के आएंगे कायम आले मोहम्मद, इमाम ज़माना बादलों पे बैठ के आएंगे। जनाब मुफस्सिल बिन उमर ने पूछा, मौला इमाम ज़माना तो बादलों पे बैठ के आएंगे, लेकिन ये जो अल्लाह साथ कह रहे वल मलाइकतु, ये फरिश्ते भी साथ आएंगे? इमाम फरमाते हैं हाँ, ये फरिश्ते भी इमाम के साथ आएंगे। गौर फरमाइए, मेरे साथ थोड़ा सा बोलिए, मैं मेहनत कर रहा हूं। क्या मौला ये फरिश्ते भी साथ आएंगे? मौला फरमाते हैं हाँ। क्या मौला ये फरिश्ते इमाम के साथ क्यों आएंगे? मौला फरमाते हैं इसलिए कि जब काबे की छत पे मोहम्मद का 12वां बेटा ज़हूर करेगा तो वक्त के इमाम की बैयत करने वाला जो सबसे पहला शख्स होगा वो जबरील फरिश्ता होगा। हल यंज़ुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुलालिम मिनल गमाम। कोई तवज्जो है आपकी? बात पहुंच रही है मेरी? खाना काबा की छत पे वक्त के इमाम आ गए। खुदा की कसम, अगर हमारे पास इमाम ना होते तो शिया कौम जहालत की मौत मर जाती, उसे पता न चलता कि कायनात में क्या क्या है। मैंने पिछली मर्तबा एक जुमला कहा था, मैंने कहा था कि इमाम वो होता है जो 18,000 आलमीन का इमाम हो। भाईजान तवज्जो फरमाइएगा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस कुरान में फकत इंसानों का इमाम कहा है। ऐसा है या नहीं है? तायीद कीजिएगा। जब फकत इंसानों का इमाम हो उसे इब्राहीम कहते हैं, और जो 18,000 आलमीन का इमाम हो उसे इमाम ज़माना कहते हैं। तवज्जो है आपकी? 18,000 आलमीन का इमाम, ये कोई आम इमाम है? 18,000 आलमीन, 18,000 आलमीन का एक आलिम, 17,999 आलम। 17,999 आलम साइड पे करें। एक आलम, आपसे दुआ लूंगा तायीद कीजिएगा, एक आलम की एक मखलूक का नाम इंसान है। इमामत को समझिए, इमामत को क्या है।
18,000 आलम में से एक आलम की एक मखलूक का नाम इंसान, और वो इंसान 7 अरब इंसान है या 8 अरब इंसान। इनके अलावा हैवानात भी हैं, परिंदे भी हैं, परिंदे भी मखलूक हैं, हवाएं भी मखलूक हैं, ये भी आलमीन में शुमार है। आसमान भी आलमीन में शुमार है, जमीन भी आलमीन में शुमार है। तो मैंने जिस बात से बात का आगाज किया था, मैंने कहा कि अल्लाह का घर जिसकी खिताबत का मेंबर बन जाए उस कमाल को इमाम ज़माना कहते हैं, क्योंकि मेरे मौला ने काबे की छत पे आके सबसे पहले खुतबा देंगे। खुतबा देने के बाद मेरे मौला कायम आले मोहम्मद के हाथ पे जो सबसे पहले बायत करेगा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपने हाथ को बिला तशबीह बुलंद करेंगे, हवा में बुलंद करके मौला अपना दाएं हाथ आगे बढ़ाएंगे। मौला फरमाएंगे कालू इला बैतिल्लाह विजदुल्लाह, आओ अल्लाह की बायत करो, यही अल्लाह का हाथ है। आओ अल्लाह की बायत करो, यही अल्लाह का हाथ है। तो सबसे पहले जो एक नुक्ते में कायनात को समेटने वाला जबरील है, वो आगे बढ़ेगा और कहेगा मौला मैं आपके हाथ में बायत करता हूं। तो जिसकी रैयत का एक सिपाही जबरील हो, मेरी जुबान इतनी ताकत ही नहीं है मेरी जुबान में जो मैं अपने वक्त के इमाम का जिक्र कर सकूं। जिसकी रैयत का एक सिपाही भाईजान जबरील हो। मैंने फरिश्तों का तस्करा पढ़ा है और भाई शौकत साहब के बहुत बड़े खतीब के शागिर्द हैं, इनके सामने जुमला कहने लगा हूं। जब मेरे इमाम हुसैन की आमद हुई ना, तो इमाम हुसैन की जब आमद हुई तो खाली फितरत जमीन पे नहीं आया। ये खलाओं की बातें नहीं, ये किताबों की बातें हैं। जब हुसैन दुनिया पे आए ना, तो बड़े फरिश्ते आए। दरदाईल एक का नाम ले लूं, आए तो काफी है। मैंने डाल्टा रोड पे अशरा सानी पढ़ा, वहां पे मैंने बताया, मैंने कहा जी 16,001 फरिश्ते के पर थे। उसने गरूर और तकब्बुर में आके आसमान में परवाज करना शुरू कर दी। परवाज करते करते उसका पर आसमान के पर्दे से चिमट गया। अल्लाह से कहते अल्लाह देख तेरी कायनात कितनी छोटी है। अल्लाह ने कहा अच्छा कायनात छोटी है, तेरे पास पर कितने हैं? कहता अल्लाह 16,000। कहा तुझे मजीद 16,000 पर अता किए, अब पर हो गए 32,000। एक फरिश्ता 32,000 परों को लेके आसमान में उड़ने लगा। 32,000 परों के साथ वो परवाज करता रहा। 50,000 साल तक वो परवाज करता रहा। अभी तक पहला हिजाब नहीं आया। थक के कहता है अल्लाह तेरी कायनात इतनी बड़ी है। अल्लाह कहता तुझे तेरी औकात का पता चल गया? कहता खुदा बंदा मुझे माफी दे। अल्लाह ने कहा तुझे माफी नहीं मिलेगी, पहले थे 16, अब है 32,000। अब मैं तुझे 32,000 के 32,000 पर वापिस ले रहा हूं। 32,000 पर वापिस। हाँ जी पढ़ लिया 2-4। हाँ जी चलो तुसी इशारा करना है, छड़ देना। 32,000 पर है और मैं तुझसे वापिस लेता हूं। 32,000 पर वापिस हुसैन की आमद। जबरील जमीन पे। कहा जबरील मुझे भी साथ लेके चल। और वो पर क्या थे? खुदा की कसम मैंने अगर किताब में ना पढ़ा हो तो मैं मिंबर पे ना पढ़ता। पूछा गया उन परों की मुसाफिर क्या है? कहा फरिश्तों के सरदार का नाम है जबरील। जबरील के शागिर्द का नाम है इजराइल। इजराइल के सामने कायनात ऐसी है कि जैसे किसी के हाथ की हथेली में एक दिरहम है। जबरील की औकात यह है कि पूरे एक नुक्ते में, पर के एक नुक्ते में जमीन और आसमान खत्म हो जाते हैं। वही जबरील है जो कायम आले मोहम्मद के सामने आके इमाम के हाथ पे बैयत कर रहा है।
تو پھر سوچو نا کہ جس کی ریت کا سپاہی کائنات کو نقطے میں سمیٹ سکتا ہے، اس کا امام کیا کر سکتا ہو؟ آپ کا امام کوئی عام امام نہیں ہے، یہ خانہ کعبے کی چھت پہ آئے گا۔ اور آج میں ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر دوں، اگر پہلے سنا ہو تو نہ بولیے گا۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ نبیل بھائی توجہ، خانہ کعبہ کہاں پر ہے؟ زمین کے وسط میں، زمین کے سینٹر میں۔ آج ہوئی ہے بارش، پانی آپ اوپر کو اچھالیں گے تو یہ زمین کی طرف آئے گا، اس لیے کہ پانی زمین کی مخلوق ہے، پانی زمین کی مخلوق ہے۔ اللہ نے آدم کو بنانے سے پہلے اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل، کہا جی رب جلیل، کہا آدم ہے انسان جس کو میں نے بنانا ہے۔ کائنات انسانیت ابھی بننے والی تھی، انسان ابھی بنے نہیں تھے۔ انسان کو ضرورت تھی پانی کی، انسان کو ضرورت تھی زمین کی، انسان کو ضرورت تھی مٹی کی، انسان کو ضرورت تھی اناج کی، انسان کو ضرورت تھی ہواؤں کی، انسان کو جتنی بھی ضرورتیں تھی اللہ نے پہلے ضرورتوں کو خلق کیا، پھر ضرورت مند کو خلق کیا۔ جملہ سنیے گا میں نے کیا کہنا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے زمین پہ پانی تھا۔ اللہ نے کہا جبریل، کہا جی رب جلیل، کہا اس پانی پہ زمین بچھاؤ، اس پانی پہ زمین بچھاؤ۔ ابھی ابا جی نہیں ہے اور میں ممبر رسول پہ قرآن ہاتھ پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، ابا جی کسی اور کے ہیں، آدم ہمارے ابا نہیں۔ اگر آدم ہمارے ابا ہو تو پھر تم قرآن کی آیت کے بھی منکر ہو اور رسول کی حدیث کے بھی منکر ہو۔ آدم علیہ السلام بنے نہیں تھے، پانی تھا، کہا پانی کے اوپر زمین بچھاؤ۔ جبریل نے زمین بچھانا شروع کر دی، زمین بچھ گئی، زمین تھر تھرا رہی تھی، زمین کو زلزلہ تھا، زمین قرار محسوس نہیں کر رہی تھی۔ جبریل نے کہا رب جلیل، بات یہ ہے کہ میں نے زمین کو بچھایا ہے پانی کے اوپر اور اس پہ زلزلہ ہے، یہ تھر تھرا رہی ہے، اسے قرار نہیں آ رہا، تو پھر کیا کروں؟ اللہ نے کہا جبریل، زمین کے وسط میں یا علی لکھ دے۔ یہ آپ نے سنے ہوئے جملے، زمین کے وسط میں یا علی لکھ دے۔ اب جبریل نے بنا سوچے سمجھے زمین کے وسط میں سینٹر میں، اور میں ایک جملہ بھول گیا، مولا مجھے معاف کرے، کہا جبریل تو علی کے چہرے کے نور سے بنا ہے، تیری انگلی میں جو نور ہے اس نور سے علی لکھ۔ یہ جملہ میں بھول گیا، اس نور سے علی لکھ۔ اب جبریل نے زمین کے وسط میں علی لکھا، علی لکھنے کے بعد جبریل کا چہرہ اتر گیا۔ اللہ نے کہا جبریل کیا بات ہے، تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ زمین کو قرار آ گیا۔ کہا خدا بندہ خوش ہوں زمین کو قرار آ گیا، لیکن میرے استاد محترم کا نام ہے آدم کی ناخلف اولاد زمین پہ چلے گی اور میرے استاد محترم مولا علی علیہ السلام کے نام کی توہین ہو جائے گی اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ کہا جبریل سن، جہاں پہ میں نے علی لکھوایا ہے اگر پوری کائنات کو ادھر سجدہ نہ کرواؤں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ یہ آپ نے سنا تھا، جو آپ نے نہیں سنا وہ کہنے لگا ہوں۔ خانہ کعبہ کے اوپر بیت المعمور کے نیچے خانہ کعبہ اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، لفظ علی کی حفاظت کے لیے بنایا۔ یہ لفظ کہنا تھا میں نے۔ بعض سزاداران امام مظلوم میں چھوڑ دیتا، اسی علی کی ولایت کے لیے محمد کی بیٹی کو دربار جانا پڑا، علی کی بیٹی کو بازار جانا پڑا۔ عزادارو، آج جس مخدومہ کی شہادت پڑھی جائے گی وہ حسین کی 3.5 سال کی ضعیفہ ہے۔ میرا پڑھ لینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے۔ اگر کسی کو آنسو نہ آئے تو ایک مرتبہ ہائے کہہ لے۔ جو بیٹیوں والے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں۔ رونے والوں، 10 محرم کی رات تھی، 10 محرم کی رات تھی، حسین قربان ہو چکے تھے، علی کی بیٹی تنہا رہ گئی جنگلوں میں۔ علی کی بیٹی نے دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے۔ جب بی بی نے دیکھا نا کہ گھوڑا سوار آ رہا ہے، گھوڑے سوار سے کہا تجھے پتا نہیں میں عباس کی بہن ہوں۔
میں علموں والے کی بہن ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ گھوڑے سوار نے چہرے سے نقاب الٹا، کہا بیٹی پہچان میں علی ہوں۔ میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ میرے بھائی کو ٹائم زیادہ مل جائے۔ رونے والوں، مولا علی علیہ السلام کتابیں لکھتی ہیں کہ پتہ نہیں کب چلے گئے، یہ وقت نہیں لکھا کہ کب گئے۔ جب مولا علی چلے گئے نا تو بی بی نے رونا شروع کر دیا۔ بی بی نے دیکھا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا موجود نہیں تھی۔ جناب ام کلثوم اور جناب زینب عالیہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو ڈھونڈنے کے لیے جنگلوں میں دوڑ رہی تھی۔ یا بی بی نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو بن سر کے لاشے کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ بی بی دوڑ کے قریب گئی، آواز دی سکینہ، آواز آئی پھپھی اماں میں ادھر ہوں۔ جناب زینب عالیہ قریب آئی، کہا سکینہ کیا کر رہی ہے، اس لاش کے ساتھ کیوں لپٹی ہوئی ہے؟ کہا پھپھی اماں یہ میرے بابا حسین ہیں، اجرکم من الحسین۔ کہا بیٹا سکینہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ حسین ہے؟ کہا پھپھی اماں جب میرا بابا قربان ہو گیا، جب ہمارے خیموں کو آگ لگ گئی، جب ہم خیموں سے باہر آئی تو پھپھی اماں میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں جنگلوں میں آوازیں دے رہی تھی، بابا میں لٹ گئی، بابا میں تجھ سے جدا ہو گئی۔ ایک بے سر لاشے سے آواز آئی، سکینہ تیرا بابا حسین ادھر ہے۔ بی بی فرماتی ہے پھپھی اماں میں دوڑ کے لاشے کے قریب گئی، بنا سر کے حسین کے لاشے سے آواز آ رہی تھی، سکینہ آج کے بعد تجھے بابا کا سینہ نہیں ملے گا۔ وسلام۔